میرا سوال یہ ہے کہ کئی یونیورسٹی کے طلباء پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزید کام بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں، اور عموماً ان کی آمدنی پڑھائی کے بعد اچھی ہو جاتی ہے۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم احباب جو ہیں ان کو کس طرح مالی قربانی کے فوائد کی طرف بھی متوجہ کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ بھی لفظ بول دیا آپ نے قربانی کا تو مطلب یہی ہے کہ کچھ تکلیف میں ڈالو اپنے آپ کو، پھر کوئی کام کرو۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا مطلب یہی ہے نا، تکلیف میں ڈال کے کوئی کام کرنا۔ اگر آسانیوں سے کام ہوتا رہے تو اس کو قربانی تو نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے عید قربان پہ بکرے کی قربانی کی یا گائے کی قربانی کی، تو اس کے گلے پہ چھری پھیر کے قربانی کی نا، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا کے قربانی لینے لگے، تو وہ اسی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے نا کہ چھری پھیریں۔ تو پہلے تو قربانی کا فلسفہ پتہ ہونا چاہیے، قربانی کے لفظ کا۔ قربانی کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں قربانی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ تو میرے اپنے خرچ پورے نہیں ہو رہے، میں کس نہ کروں۔ تو پھر قربانی تو ہے ہی وہی کہ اپنے خرچوں کو کم کر کے، اپنی خواہشات کو کم کر کے، اپنی ضروریات کو کم کر کے اس کے دین کی خاطر کچھ خرچ کرنا، یا غریبوں کی خاطر کچھ خرچ کرنا، یا کسی دوسرے کے بہتری کے لیے کچھ خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو آمدنی جب ہوتی ہے آپ کی، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فیس کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ والدین نہیں دے سکتے، اور اپنے کھانے پینے کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ دوسری جگہ یونیورسٹی میں رہ رہا ہے تو وہاں کہیں فلیٹ میں یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہاں بعض دفعہ اخراجات ہو جاتے ہیں، وہ پورے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کی ایک ریگولر انکم نہیں ہے، اس عرصے میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں سے کچھ سیونگ کر کے اگر آپ کرتے ہیں، قربانی چندہ دیتے ہیں، یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، یا کسی چیریٹی میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو تمہارے لیے آسان ہے وہ دو، دوسری جگہ فرمایا کہ قربانی کر کے دو، تیسری جگہ فرمایا کہ قربانی اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک تم وہ چیز قربان نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف سبق دے دیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی وہ ہے ہی نہیں جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کس حد تک آپ، کن حالات میں کس حد تک آپ نے قربانی کرنی ہے۔ باقی ریگولر چندہ بعض دفعہ نہیں دے سکتے، تو منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر مثلا ایک اسٹوڈنٹ موسی ہے تو اس نے بہرحال اپنے جو پاکٹ منی بنا کے کوئی نہ کوئی ظاہر ہے وہ رکھ لے گا۔ اگر وہ کما رہا ہے، اتنا ریزنیبل کما رہا ہے کہ اس نے فیس بھی دے رہا ہے اور گھر کے خرچے بھی پورا کر رہا ہے، تو پھر اس کو اپنی انکم پہ چندہ دینا چاہیے۔ اور اگر موسی نہیں ہے تو جتنا وہ دے سکتا ہے اتنی آسانی سے وہ دے سکتا ہے، وہ دے لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح دوسری چیریٹیز ہیں، ان میں جتنی آپ قربانی کر سکتے ہیں کریں۔ پہلی تو بات یہ تربیت، اگر اچھی تربیت ہو، خدا تعالیٰ پہ یقین ہو، اعتماد ہو، اس پہ توکل ہو، اس کے حق ادا کیے جا رہے ہوں، نمازیں پڑھنے والا انسان ہو۔ پہلی چیز تو نماز ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہی بنایا نا، ایمان بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ، کہ نمازوں کو قائم کرو، نماز پڑھو۔ پھر فرمایا نمازیں جو پڑھ لو، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، پھر قربانی کرو، مما رزقناہم ینفقون، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ جب تربیت ہو جائے گی، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، تو خرچ کرنے کی طرف آپ ہی جتنی آسانی سے کر سکتے ہو کرو گے، یا کم از کم خواہش پیدا ہوگی۔ پھر چندہ کیا چیز ہے؟ چندے کا فلسفہ ذہن میں آ جائے گا، چندہ قربانی ہے، یا صدقہ دینا قربانی ہے، یا کسی چیریٹی کو دینا کچھ قربانی ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ جب سمجھ آ جائے تو تبھی آدمی کر سکتا ہے۔ قربانی کا مطلب ہی تکلیف ہے، ٹھیک۔ تو تکلیف میں ڈالو گے تو کام ہوگا تھوڑا سا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک برگر نہ کھاؤ ایک دن تو اتنے میں چندہ ادا ہو جاتا ہے خدا ملحمدیہ کا، ضرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی بالکل بالکل، جزاکم اللہ۔